فسانہ عجائب پر ایک نظر۔ فسانہ عجائب میر امن کی باغ و بہار کے مقابلے اور رد عمل میں تصنیف کی گئی۔ باغ و بہار ترجمہ ہے اور فسانہ عجائب ایک طب آزاد قصہ ہے۔ عبدالقادر سروری فسانہ عجائب کا ماخذ پدماوت کو بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کہتے ہیں کہ فسانہ عجائب اور بہار دانش میں زیادہ واقعات میں مشابہت اور مماثلت کی جاتی ہے۔ اس قصے میں ایک واقعہ پدماوت سے ماخوذ ہے اور اس کا مکمل پلاٹ بہار دانش سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری فسانہ عجائب کی انفرادیت کے بارے میں لکھتے ہیں، فسانہ عجائب کو بہار دانش سے مختلف بنانے کی کوشش کی ہے، جس کی بدولت سرور آج تک نہ صرف اخذ و نقل کے الزام سے بچے رہے بلکہ طباعی اور ایج کی داد بھی لیتے رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گیان چند جین فسانہ عجائب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ افسانہ کو تصنیف ہے لیکن اس کے اجزائے ترکیبی دوسری قصوں میں ملتے ہیں۔ بادشاہ کی پیری اور اولاد ہونا، نجومیوں کا ذائچہ میں حوادث کی پیش گوئی، طوطے سے ایک حسین شہزادی کا ذکر سن کر غائبانہ عشق، طوطے کی رہنمائی میں اس کی تلاش، ہرن کے تعاقب میں راہ گم کرنا، جادوگرنی کے دام میں پھنسنا، ایک اور شہزادی سے ملاقات، اور یہ سب ہندوستانی قصوں کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ وصل کے بعد بچھڑ جانا، دیو سے لڑائی اور اس کے بعد طوطے کی مدد سے سب کا یکجا ہونا، یہ بھی پرانے قصوں میں جا بجا دکھایا جاتا ہے۔ قصے کے لحاظ سے فسانہ عجائب میں کوئی بات انوکھی اور اچھوتی نہیں۔ بعض ضمنی کہانیاں ضرور دوسرے رنگ کی ہیں، جیسے پسر مجٹن کی کہانی یا امام جعفر کی روایت، لیکن ان میں سے بیشتر یا سب سرور کی تصنیف نہیں، پھر ان کی اہمیت ضمنی ہے۔ غرض فسانہ عجائب کے اہم واقعوں میں تبدیلی، قالب کے سودا، کوئی ایسا خیال نہیں جو فرسودہ قصوں سے ممتاز ہو۔ دوسری داستانوں میں بعض مقامات پر جدت اور ایجاد کا پتہ چلتا ہے۔ فسانہ عجائب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ آغاز میں مصنف نے حمد، نعت، منقبت، اودھ کے شاہوں کی مدح سرائی اور قصہ تصنیف و تالیف کرنے کی وجہ بیان کی ہے۔ دوسرا حصہ پہلے حصے سے 10 گنا بڑھا ہوا ہے۔ جہاں تک اس کی زبان کا تعلق ہے تو اس میں رنگینی، بناوٹ، سجاوٹ، مسجع اور مصفع عبارت اور آراستہ و پیراستہ انداز بیاں پڑھنے کو ملے گا۔ ثنایا بدایہ، رعایت لفظی اور ضلع جگت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شعری آہنگ و رزنگ بھی اس قصے کی خاص پہچان ہے۔ سید وقار عظیم اپنی کتاب ہماری داستانوں میں فسانہ عجائب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فسانہ عجائب کو زمانہ ہمیشہ اس کی رنگینی بیان کی وجہ سے یاد رکھے گا۔ جس طرح باغ و بہار کو دلی کی معاشرت اور مزاج کا آئینہ سمجھ کر اسے بار بار پڑھا جائے گا، اسی طرح فسانہ عجائب کا مطالعہ لوگ اس لیے کرتے رہیں گے کہ وہ لکھنؤ کی معاشرت کی جیتی جاگتی تصویر کا مرقع ہے۔ ڈاکٹر عبارت بریلوی اس افسانے کے بارے میں لکھتے ہیں، اس افسانے کی تمہید بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ خصوصاً لکھنؤ کے بیان میں مصنف نے یہ کمال کیا ہے کہ لکھنؤ کے پورے معاشرے کو اعجاز و اجمال کے ساتھ سمیٹ لیا ہے۔ اگر ہم فسانہ عجائب میں اس حصے کو حذف کر دیں تو وہ تہذیبی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جس پر اس افسانوی اساس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ لکھنؤ کا بیان بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈرامہ نگار منظر اور سیٹ کے متعلق ایک ایک جزو کی تفصیل بتا دیتا ہے اور ایسی فضا تیار کرتا ہے جس سے اشخاص، قصہ اور قصہ میں باہمی ربط پیدا ہو جائے اور دیکھنے والا اسی فضا میں پہنچ جائے۔